بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، سندھ کی کشیدہ صورتحال پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور سندھ اس وقت شدید احتجاج اور مظاہروں کا مرکز بن چکا ہے۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں سندھ دوست اتحاد، یعنی جو نیشنلسٹ، جو سندھ فرقہ پرست گروپ ہیں، ان کے اتحاد نے پورے سندھ کے اندر احتجاجی دھرنے ریلیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور سندھ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ زرداری کے ہاتھ سے سندھ نکلتا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب نے سندھ کھو دیا ہے، اور تقریباً سارا سندھ صوبہ کے چھوٹے بڑے شہر قصبے تمام میں احتجاج اور دھرنے جاری ہیں، جس کے اندر متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز سارا دن پولیس اور مظاہرین کے مابین جھڑپیں اور لڑائی جاری رہی۔ اس پہ گفتگو ہوگی، اور اگر ہماری گفتگو آپ کو پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو چولستان کے نال، یعنی سندھ کے پانی کا جو جھگڑا ہے، جو متنازع ایک کینال پروجیکٹ ہے، اس کے ایشو پر گزشتہ روز پورے سندھ کے اندر احتجاج کیا گیا۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں کے اندر دھرنے اور روڈ بلاک کر دیے گئے۔ خصوصاً سندھ سے جو بھی تمام جتنی سڑکیں شاہراہیں پنجاب میں داخل ہو رہی تھیں، ان کے اوپر دھرنے دے دیے گئے، اور سندھ پرستوں کا شدید احتجاج تھا، شدید کشیدگی تھی، اور پورا سندھ ایسے نظر آ رہا تھا کہ زرداری صاحب کی مخالفت میں باہر نکل آیا ہے، اور پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں ہوئی، لاٹھی اور گولی کا استعمال بے دریغ کیا گیا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، اور مظاہرین میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ شدت اس وقت جھڑپیں یا احتجاج مظاہرین اس وقت بھی پھر گئے جب ان کو پتہ چلا کہ جی اے سندھ کے کچھ کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آتے ہی تمام سندھ میں جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا، اور متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا، لوٹ مار شروع ہو گئی، اور پولیس والوں اور مظاہرین کے درمیان لڑائی باقاعدہ ہاتھا پائی، لاٹھی چارج ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور کہیں پولیس والوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور کہیں پہ مظاہرین کو بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور متعدد پولیس افسران زخمی ہیں، اور رپورٹ کے مطابق 3-4 کے قریب جی اے سندھ کے یا سندھ پرست جو گروپ ہے ان کے کارکن بھی ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ تو کل مورو کا شہر جو سندھ کا ایک شہر ہے، سارا دن میدان جنگ بنا رہا، متعدد گاڑیاں سرکاری املاک کو نظر آتش کر دیا گیا، اور یہاں تک وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی، اور کارکنان نے وہاں توڑ پھوڑ بھی کی، اس کو نظر آتش کر دیا گیا، اور بلاول بھٹو، نثار کھوڑو اور خیل داس وزیر مملکت، ان کے اوپر مختلف مقامات پر مختلف شہروں پر ان بلاول بھٹو زرداری، خیل داس اور نثار کھوڑو، ان کو کارکنان نے گھیر لیا، اور غدار کے نعرے لگائے، بلکہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور خوش قسمتی سے یہ تینوں اہم شخصیات جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد اس وقت
سندھ کے حالات نہایت کشیدہ ہیں. زرداری صاحب اور پنجاب کے لیے نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں، غم و غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں سندھیوں کے اندر. اور کل سارا دن مختلف ویڈیوز آتی رہی جن کے اندر پیپلز پارٹی کے جھنڈے، بینر، زرداری صاحب کی تصویریں، ان کو جناب پھاڑا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے. اور کئی جگہ ایک جگہ پر دکھایا گیا ہے ویڈیوز کے اندر کہ زرداری صاحب کی فوٹو گدوں پہ لگا کر گھٹیا نعرے بازی ہو رہی ہے، اور گھٹیا الفاظ زرداری صاحب کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ جو شدت پسند ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، سندھ قوم پرست. اور تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سارا سندھ اس وقت احتجاج میں مصروف ہے، امن پیرا ہے. وکلا بھی احتجاج کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی احتجاج کر رہے ہیں. عام سندھی غریب جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے وہ بھی لاٹھی لے کر روڈ کے اوپر احتجاج کر رہا ہے، مار کٹائی کر رہا ہے. تو سندھ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. گو کہ حکومت کی طرف سے بھی بہت مثبت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پیپل پارٹی کی طرف سے بھی مثبت رویے ابھی تک نظر آ رہے ہیں، لیکن حالات کشیدہ. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے خطرے میں ہے. سندھ کارڈ آصف علی زرداری کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ آصف علی زرداری صاحب نے کھو دیا ہے اور سندھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کیونکہ زرداری صاحب کے خلاف سارا دن ہر شہر کے اندر بہت تنقید، نعرے بازی، گھٹیا نعرے بازی ہوتی رہی ہے. یہاں تک کہ سی ایم مراد علی شاہ اور صدر آصف علی زرداری کے پتلے بھی جلائے گئے ہیں. یہاں تک حالات آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے اندر اس وقت کشیدہ ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد، آصف علی زرداری کی کرسی خطرے میں ہے، سندھ بھی گیا اور سیاست بھی گئی. یہ جو خطروں کا کھلاڑی آصف علی زرداری، اس وقت ان کی سیاست، ان کی ذات اس وقت خطرے میں ہے. کیونکہ ایک طرف سندھی عوام ہے، سندھی کارڈ ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یا وفاق ہے. تو آصف علی زرداری دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے. اگر سندھی عوام کو راضی کرتا ہے تو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے، وفاق سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو راضی رکھتے ہیں، حکومت کو راضی رکھتے ہیں، تو سندھ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس وقت آصف علی زرداری دیوار اور لاٹھی کے بیچ میں ہیں، بہت بند گلی میں پھنس چکے ہیں. ان کی حالت بہت پتلی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سید حسن منیر فیلڈ مارشل صاحب نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف سے کروانا تھا انہوں نے کروا لیا. اور نہ ہی یہ سندھ چولستان کینال پروجیکٹ واپس ہوگا، کیونکہ اوپر سے آرڈر ہیں. اور اگر کینال کا منصوبہ جاری رہتا ہے، ساری رہتا ہے، تو سندھی عوام، سندھ کارڈ زرداری صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا، اور یوں سمجھ لیں زرداری صاحب کی سندھ میں سیاست ختم شد. اور اگر کسی وجہ سے مجبوری کے تحت پیپلز پارٹی اس احتجاج میں شامل ہوتی ہے تو پھر حکومت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اور اس وقت سید عاصم منیر فیلڈ مارشل، پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، ان کی ذات کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی جو کرسی پکی ہے، ان کا
وہ بالکل محفوظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن آصف علی زرداری اس وقت بہت گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف کوہ ہے، دوسری طرف کھائی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آصف علی زرداری کیسے اس کھیل سے بچتے ہیں. لیکن اس وقت تک آصف علی زرداری کی سیاست سندھ میں بالکل ایسے ختم ہوتی جا رہی جیسے مٹھی کے اندر سے ریت نکل رہی ہو. اور جو نیشنلسٹ ہیں، جو سندھ قوم پرست ٹولے ہیں، مختلف گروپ ہیں، بہت ساری وہ جو گروپ اور جماعتیں ہیں، وہ اس وقت ذوالفقار جونیئر بھٹو کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ان کو مرکزی اس وقت قیادت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ سندھ کی سیاست میں سندھی لوگ اس وقت ذوالفقار بھٹو جونیئر کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو اپنا حقیقی لیڈر مان رہے ہیں.